بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین، عربی گرامر کورس اردو زبان کی مدد سے اس میں ہم الحمدللہ اسم کے 4 پہلوؤں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اسم کے 4 پہلو: اسم کو جملے میں استعمال کرنا ہو، اسم مفرد ہو یا مرکب ہو، تو اس کے لیے جو 4 پہلو ہیں وہ سمجھنا ضروری ہیں کہ اسم کی جنس کیا ہے، وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا مؤنث، اسم کا عدد کیا ہے یعنی اس کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا، اسم کی وسعت کیا ہے یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اسم کا اعراب یعنی اس کی اعرابی حالت کیا ہے، حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر. تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے مرکب کے بارے میں پڑھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب تام کو جملہ کہا جاتا ہے، جملہ بھی کہا جاتا ہے، اور جملے کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. جملہ بنانے کا طریقہ کہ اس کو 4 پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مبتدا اور خبر اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہوں گے، مبتدا بھی حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی حالت رفع میں ہوگی. وسعت کے اعتبار سے مبتدا اکثر معرفہ استعمال ہوگا اور معرفہ ہوگا، اور خبر اکثر نکرہ آئے گی. جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی، یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر مبتدا واحد آ رہا ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، اگر مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ آئے گی، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی. تو الحمدللہ یہاں تک ہم یہ 4 پہلوؤں کے بارے میں اور مرکب تام اور جملہ اور اس کا بنانے کا طریقہ، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی چند مثالیں بھی کی ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے تو وہ اور واضح ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب مرکب کی جو دوسری قسم ہے مرکب ناقص، اس کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں کہ مرکب ناقص ایسا مرکب کم از کم 2 اسماء کا، ایسا مرکب جس سے بات واضح نہ ہو، جس سے بات پوری نہ ہو، وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے. اب مرکب ناقص کی آگے کچھ اقسام ہیں. اس میں پہلی قسم جو ہے وہ ہے مرکب توصیفی. مرکب ناقص ایسا مرکب جس سے بات واضح نہ ہو، بات پوری نہ ہو، وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، اور مرکب ناقص کی قسم ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کم از کم 2 اسماء کا مجموعہ
جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہو وہ موصوف کہلاتا ہے، اور جو اسم صفت بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو اسے صفت کہا جاتا ہے۔ اردو اور انگلش میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، یعنی اچھا لڑکا، گڈ بوائے۔ لیکن عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اردو اور انگلش میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی گرامر میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت موصوف کے بعد آتی ہے۔ اب مرکب توصیفی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم کے چاروں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ اسم کو ہم وہ مفرد ہو، مرکب ہو، ہم نے اسے جملے میں استعمال کرنا ہے یا جیسے بھی، تو ہم اس کو تبھی استعمال میں لا سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس کے چار پہلوؤں کا پتہ ہو، اور وہ چار پہلو اس کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب ہیں۔ تو مرکب توصیفی اس میں اس کے جو دو جز ہیں، موصوف اور صفت، تو ان دونوں میں بھی اسم کے چار پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے، اور مرکب توصیفی بنانا بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے کہ اس میں موصوف اور صفت اسم کے چار پہلوؤں کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی۔ یعنی اگر موصوف اعراب کے اعتبار پہ حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں استعمال ہوگی، صفت بھی حالت رفع میں آئے گی۔ اگر موصوف حالت نصب میں ہے تو صفت بھی حالت نصب میں ہوگی۔ اگر موصوف حالت جر میں ہے تو صفت بھی حالت جر میں آئے گی۔ اعراب کور ہو گیا۔ جنس کے اعتبار سے اگر موصوف مذکر آ رہا ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی۔ جنس کور ہو گئی۔ اگر موصوف عدد کے اعتبار سے واحد آ رہا ہے، واحد ہوگا تو صفت بھی واحد آئے گی۔ اگر موصوف مثنی ہوگا تو صفت بھی مثنی ہوگی۔ اگر موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع آئے گی۔ عدد کور ہو گیا۔ اور چوتھا پہلو اسم کی وسعت، یعنی اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ آئے گی، اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ آئے گی۔ مرکب توصیفی کے دو اجزاء، پہلا جو حصہ ہے وہ موصوف کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ صفت کہلاتی ہے۔ یعنی جس ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ عربی گرامر کے اندر موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو اور انگریزی میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم اردو سے یا انگلش سے یا دوسری کسی زبان سے ہم نے عربی گرامر میں ترجمہ کرنا ہے، اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو ہم موصوف کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن پہلے کریں گے اور صفت کی بعد میں کریں گے۔ یعنی اچھا لڑکا، تو اس کے لیے نیک لڑکا، سچا مسلمان، سفید قمیض، یہ ایسی مثالیں، یہ مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں کہ سچا مسلمان، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا کہ مسلمان کی
عربی ہم پہلے کریں گے اور سچے کی عربی ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ موصوف ہے اور سچا جو ہے وہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچا مسلمان، مسلمن صادقن، مسلمن صادقن، کوئی ایک سچا مسلمان، اور اگر خاص ہوگا تو اس کے لیے المسلم الصادق، المسلم الصادق، تو یہ ملا کر پڑھیں گے تو المسلم الصادق، تو یہ ہمارا جو ہے اس طرح سے یہ مرکب توصیفی مکمل ہو جائے گا۔ تو موصوف اور صفت اسم کے چاروں پہلوؤں سے ایک دوسرے میں مطابقت ہوگی۔ موصوف پہلے آتا ہے تو اس لیے صفت جو موصوف ہوگا صفت اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، صفت اس کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے؟ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے صفت موصوف کے تابع ہوگی، اس کے مطابق ہوگی۔ تو اس کی ایک ایگزامپل ایک ہی جو ہے، اسی سے ہم یہ چاروں چیزوں میں نکرہ، معرفہ، حالت رفع، حالت نصب، جر، واحد، مثنیٰ، جمع، مذکر اور مؤنث، اس کے حساب سے یہ مسلمن اور صادقن، مسلمن مسلمان، صادقن سچا، اس کی ایک ٹیبل بناتے ہیں، تو اس میں ہمارا یہ الحمدللہ یہ مرکب توصیفی ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے پاس اسم ہے مسلم، مسلمن صادق سچا، صادقن، تو یہ نکرہ کے طور پہ آ رہا ہے، تو اس کو پہلے نکرہ کو دیکھتے ہیں، حالت رفع، نصب، جر، پھر اس کی واحد، مثنیٰ اور جمع بناتے ہیں، پھر جو ہے اس کا معرفہ اور نکرہ بناتے ہیں، تو یہ اس طرح سے پھر اس کی مؤنث کا چارٹ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا واضح ہو جائے گا۔ مسلمن صادقن، مسلمن صادقن، مسلمن صادقن، یہ واحد، مذکر، نکرہ اور تینوں حالتیں۔ اب اس کا مثنیٰ، مسلمن کی مثنیٰ ہم نے بنانی ہے تو آخری حرف کو ہم نے زبر دینی ہے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، تو وہ حالت رفع میں اس کی مثنیٰ بن جائے گی، مسلمن سے مسلمانی، مسلمن سے مسلمانی، صادقن سے ہم نے مثنیٰ بنانی ہے تو صادقن سے صادقانی، تو مسلمانی، صادقانی، کوئی دو سچے مسلمان۔ اب مسلمانی، صادقانی حالت رفع، مسلمینی، صادقینی، مسلمینی، صادقینی حالت نصب اور حالت جر بالترتیب۔ اب ہم نے اس کا جمع بنانا ہے، مسلمن کی جمع، تو آخری حرف کو ہم نے پیش دینی ہے، واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کر دینا ہے، تو یہ مذکر میں، مذکر جو اس کی جمع سالم کی جمع بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آخری حرف کو پیش دینی ہے، واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کر دینا ہے، تو مسلمون سے مسلمون اور اس کی صفت صادقون سے صادقون، مسلمون صادقون، بہت سے سچے مسلمان، کوئی سے، مطلب وہ مخصوص نہیں ہے، یہ نکرہ کے طور پہ کوئی ایک اس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو مسلمون صادقون، مسلمین صادقین حالت نصب، مسلمین صادقین حالت جر، تو یہ ہمارا نکرہ کا مذکر، واحد، مثنیٰ اور جمع یہ مکمل ہوا۔ اب اس کو ہم معرفہ بناتے ہیں، مذکر کو، المسلم الصادق، واحد، مذکر، معرفہ اور حالت رفع، چاروں پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا ہے، تو وہ اس کے حساب سے الحمدللہ یہ ہمارا کور ہوتا جائے گا۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی، ہم اسے سمجھ سکیں گے۔ المسلم الصادق حالت رفع، المسلمہ الصادقہ حالت نصب، المسلمی الصادقی حالت جر۔ اب جب یہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں، یہ معرفہ بنانے کی ایک قسم ہے، معرف باللام، کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں۔ اگر وہ اسم منصرف اسماء میں سے ہو، منصرف اسماء کی پہچان کیا ہے کہ ان کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ حصہ ہے، یہ 85% اسماء جو ہیں یہ منصرف اسماء ہوتے ہیں، تو ان کے آخر پہ تنوین آتی ہے، تو جب الف لام لگے گا
معرفہ سے نکرہ سے معرفہ بنے گا اور تو اس سے تنوین ختم ہو جائے گی۔ المسلمو، مسلمون سے المسلمو اور صادقن سے الصادق۔ تو جب یہ ہم المسلم الصادق یہ موصوف المسلم الصادق اس کی صفت، لیکن جب ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو الصادق کا الف لام جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، میم کی جو پیش ہے وہ اس کے ساتھ صاد کے ساتھ مل جائے گی، المسلم الصادق، المسلم الصادق۔ اگر سمجھنے کے لیے الگ الگ پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، المسلم الصادق، المسلمہ الصادقہ، المسلم الصادقی، المسلمانی الصادقانی، ملا کر پڑھیں گے تو المسلمان الصادقانی، المسلمانی المسلمان الصادقانی، المسلمین الصادقین، المسلمین الصادقین، تو یہ اس کی مثنیٰ ہو گئی۔ المسلمون الصادقون، الف لام لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، وہ سائلنٹ ہو جائے گا، تو المسلمون الصادقون، المسلمین الصادقین، المسلمین الصادقین، تو یہ ہمارا جمع سالم اس کا بن جائے گا، تو یہ معرفہ میں۔ اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف، کہ ہم نے کسی بھی اسم کو مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو میں عام طور پہ گول تا لگا دیتے ہیں، تو وہ یہ پہچان بھی ہے عام طور پہ جو اس کی پہچان ہے تائے مربوطہ، اس میں ہم اس کو جو ہے وہ لگا دیں گے، اس کے اوپر گول تا لگا دیں گے تو وہ مؤنث مذکر سے مؤنث مل جائے گا۔ تو المسلم سے مسلم سے مسلمتن، مسلمتن صادقتن، مسلمتن صادقتن، مسلمتن صادقتن، مسلمتن صادقتن، یہ واحد نکرہ مؤنث حالت رفع نصب جر ترتیب کے ساتھ۔ اب یہ مؤنث کا چارٹ ہے، اب اس کے ساتھ کہ آخری حرف کو زبر دینی ہے، الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دینا ہے، تو مؤنث جو ہماری واحد ہوگی اس کا گول تا ہٹ جائے گا، تو مسلمتن سے مسلمتانی صادقتانی، مسلمتینی صادقتینی، مسلمتین صادقتینی۔ اب ہم نے اسے جمع بنانا ہے تو مذکر کے لیے آخری حرف کو پیش، واو ساکن نون زبر نا کا اضافہ، اور جمع سالم مؤنث کے لیے اس کا طریقہ مذکر کا الگ ہے، مؤنث کا الگ ہے۔ مؤنث بنانا ہے اور جمع سالم جو ہے وہ اس میں آخری حرف کو زبر دینی ہے، الف اور لمبی تا کا اضافہ، تو آتن کی ساؤنڈ آئے گی، وہ حالت رفع میں، اور حالت نصب اور حالت جر میں آتن کی ساؤنڈ، تو مسلماتن سے مسلماتن، حالت مسلماتن صادقاتن، تو یہ نکرہ جو ہے وہ مسلماتن صادقاتن اور مسلماتن صادقاتن، مسلماتن صادقاتن، تو یہ اس کے نکرہ کا چارٹ ہو گیا۔ اب اسی کو ہم نے بنانا ہے معرفہ مؤنث واحد مثنیٰ جمع، حالت نصب، حالت جر اور حالت رفع، تو اس کے لیے المسلمۃ الصادقۃ، الف لام جو ہے وہ ساکن ہوگا، المسلمۃ الصادقۃ، المسلمۃ الصادقۃ، المسلمۃ الصادقتی، المسلمتان الصادقتان، اگر اس کو الگ سے پڑھیں گے سمجھنے کے لیے، المسلمتان الصادقتان، المسلمتین الصادقتین، المسلمتین الصادقتین۔ اب اس کی جمع جو ہے وہ المسلمات، کیونکہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے، المسلمات الصادقات، اور جو مؤنث ہے وہ حالت نصب اور حالت جر میں زیر آتی ہے، دونوں کے اوپر زبر نہیں آتی، تو المسلماتی الصادقاتی حالت نصب، المسلماتی الصادقاتی حالت جر۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا چارٹ جو ہے یہ ایک ہی اسم کو، دو اسم کو، ایک موصوف اور دوسرا صفت، المسلم موصوف، مسلم موصوف اور صادق یہ صفت ہے اس کی، تو اس کو تو باقی ابواب کی جو ہے تو اس کو ہم استعمال کریں گے۔ مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے، اردو اور انگلش میں پہلے صفت آتی ہے بعد میں موصوف آتا ہے، عربی گرامر میں پہلے موصوف ہوگا اور اس کے بعد صفت آئے گی، جو موصوف ہوگا صفت اس کے تابع ہوگی،
اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے۔ تو بہت آسان سا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسان فرمائے، خود سیکھنے کی اور خود دوسروں کو سمجھانے کی، اور قرآن پاک کے ساتھ ہماری نسبت جو اس کے ساتھ تعلق جو ہے اور زیادہ مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔